تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله ربنا ورب العالمين. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا
حبیب اللہ مجھے حج و زیارت کا ہے ارماں یا رسول اللہ مجھے حج و زیارت کا ہے ارماں یا رسول اللہ مدینے کی ہیرا کے دیکھوں گلیاں یا رسول اللہ مدینے کی میں آ کے دیکھوں گلیاں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آقا تم پہ قرباں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آقا تم پہ قرباں یا رسول اللہ تصدق تم پہ ہو جائے میری جان یا رسول اللہ تصدق تم پہ ہو جائے میری جان یا رسول اللہ مکین گنبد خضرا دکھا دو گنبد خضرا مکین گنبد خضرا دکھا دو گنبد خضرا میں دیکھوں خواب میں بھی روئے تاباں یا رسول اللہ میں دیکھوں خواب میں بھی روئے تاباں یا رسول اللہ پیسے دی کو فاروق اور عثمان و علی حیدر پیسے دی کو فاروق اور عثمان و علی حیدر کرم کیجے کہ ہر مشکل ہو آسان یا رسول اللہ کرم کیجے کہ ہر مشکل ہو آسان یا رسول اللہ تمہاری غیر نظر ہو جائے بیڑا پار ہو جائے تمہاری غیر نظر ہو جائے بیڑا پار ہو جائے شفا پائے مریض درد عصیاں یا رسول اللہ مجھے حج و زیارت کا ہے ارماں یا رسول اللہ مدینے پھر میں آ کے دیکھوں گلیاں یا رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نویت سنت الاعتکاف. فرمان آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 بار درود شریف پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. حشر میں ہوگی شفاعت رسول انعام کی، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اور جسے شفاعت ملے گی اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، واہ واہ. اور شفاعت جسے ملے گی تو وہ یاد رکھے کہ وہ ایمان بھی سلامت لے کے جائے گا. شفاعت تو ایمان والوں کے لیے ہی ہے نا. جس کے ساتھ شفاعت کی بشارت ہوئی وہ خوش نصیب ہے کہ وہ ایمان پر دنیا سے جائے گا. اللہ پاک ہمیں درود و سلام کی کثرت کی عادت عطا کرے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. خاص جمعۃ المبارک بھی ہے کل. جمعہ کے بارے میں بھی روایتوں میں ہے کہ جمعہ کہ دن درود پاک کی کثرت کرو، جمعہ کے روز جو درود کی کثرت کرے گا فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ. حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، یہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو اے عاشقان رسول، اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے. تو آئیے بیان سے پہلے بھی کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. آج اسلام آباد میں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز G11 فیضان مدینہ میں جو ہفتہ وار اجتماع میں عاشقان رسول جمع ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین حسب حال حسب موقع کچھ اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، عمل کرنے کی بھی نیت کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جانے کا حکم دیا اور شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کا کہنا نہ ماننا، یہ حکم دیا. اور کیا فرمایا ایک مقام پہ، کہنا کس کا مانیں گے؟ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو یہ رسول عطا کریں وہ لے لو، جس سے تمہیں منع کر دیں روک دیں اس سے باز آ جاؤ.
ہمارے پروردگار نے حکم دیا ہے شیطان کی پیروی نہ کرنا، اس کا کہنا نہ ماننا. کس کا کہنا مانے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. کس کا کہنا مانے؟ فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی، بس اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے. شیطان کا کہنا مانیں گے تو ہلاکت ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. سورہ یاسین میں فرمایا کہ تم میں سے کتنی خلقت کو شیطان نے گمراہ کر دیا تھا، کیا تمہیں عقل نہ آئی؟ هذه جہنم التي كنتم توعدون. یہ ہے وہ دوزخ، جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. شیطان بربادی کی طرف لے کر جاتا ہے. اور اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا مانیں گے تو کیا ملے گا؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب ان سے فرماؤ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانیں گے تو کیا ملے گا؟ فرمایا من یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جس نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا اس نے بہت بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا. اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانیں گے تو کیا ملے گا؟ فرمایا من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے پس وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا فضل ہوا. اللہ اپنے انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ عطا کر دے گا، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. تو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانے گا دنیا اور آخرت کی برکتیں اور کامیابیاں پائے گا. جیسے کہ حدیث پاک میں فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا. تو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننے والے برکتیں پائیں گے، نعمتیں پائیں گے، کامیابی حاصل کریں گے، جنت کی نعمتیں پائیں گے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ وعدہ ہے اللہ کا ان نیک ایمان والوں کے ساتھ. ان الابرار لفی نعیم، یہ وعدہ ہے اللہ کا نیکوکاروں کے ساتھ. ان المتقین فی مقام امین، ان المتقین فی جنات و نہر، ان المتقین فی جنات و نعیم، ان المتقین فی ظلال و عیون، ان للمتقین مفازا واللہ ولی المتقین، ان اللہ یحب المتقین وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. جنت اعدت للمتقین، آخرت وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. یہ اللہ کے وعدے ہیں نیکوکاروں پرہیزگاروں کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے فرما برداروں کے ساتھ. آج ہمارا معاشرہ جس تیزی کے ساتھ برائی کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے، ضرورت ہے اپنے نوجوانوں کو، آنے والی نسلوں کو، اس جنریشن کو بھی ہم برائی کے راستے سے بچا لیں، حرام کاموں سے بچا لیں، غفلت والی چیزوں سے بچا لیں، بربادی کے راستے سے بچا لیں. ورنہ کچھ لوگ پچھتائیں گے. ان کا پچھتاوا قرآن پاک میں اللہ پاک نے بیان کیا. کچھ تو پچھتائیں گے، کہیں گے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. یا رب مجھے تھوڑی سی مدت اور مہلت مل جاتی، میں نیکوکاروں میں ہو جاتا، میں صدقے دیتا، فاصدق میں تیری راہ میں خرچ کرتا، واکن من الصالحین اور میں نیکوں میں سے ہو جاتا. اس وقت پچھتائے گا بندہ، یا اللہ مجھے تھوڑی مہلت اور مل جاتی، میں نیک بن جاتا، میں تیری راہ میں خرچ کرتا، میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا. اس وقت کا پچھتاوا کام نہیں آئے گا. کچھ پچھتائیں گے، ایمان برباد ہو گئے، قیامت کے دن روئیں گے اور کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا.
کوئی پچھتائے گا جو برے دوستوں کی وجہ سے ہلاکت میں پڑا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے خود بیان فرمایا ہے. یہ پچھتائیں گے, کہیں گے یا ویلتا, ہائے میری ہلاکت, ہائے میری بربادی. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. برے دوستوں کی وجہ سے برباد ہو گئے, اس وقت پچھتائیں گے. پھر کسی کا چہرہ جب آگ میں الٹ پلٹ کیا جائے گا, اس وقت روتے ہوئے کیا کہیں گے؟ یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول, کاش میں نے اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانا ہوتا. اس وقت پچھتائیں گے جب دوزخ کی آگ میں ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے. اس وقت روتے ہوئے کہہ رہے ہوں گے یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول, کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی. کاش ہم نے کہنا مانا ہوتا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. آج یہ ساری نصیحت کی باتیں ہمارے سامنے واضح قرآن پاک میں بیان کر دی گئی, پچھتاوے تک بیان کر دیے کہ لوگ اس طرح پچھتائیں گے, اس طرح کہیں گے. اب اس کے باوجود اگر کوئی غفلت سے نہیں بیدار ہوتا, اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے, دوزخ کی طرف دوڑا چلا جا رہا ہے. ایک درد دل رکھنے والا مسلمان نیکی کی دعوت کا جذبہ لے کر, برائی سے منع کرنے کا جذبہ لے کر ان کو نصیحت سمجھانا. اللہ پاک فرماتا وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَا تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ, سمجھاؤ کہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے. بری رسمیں ہمارے معاشرے میں عام ہوتی جا رہی, ناجائز رسموں میں لوگ پڑتے چلے جا رہے. شادی بیاہ کا موقع آتا ہے, حرام اور ناجائز کاموں کا طوفان ہے. روکنے والے کو برا کہا جا رہا ہے, نصیحت کرنے والے کو برا کہا جا رہا ہے. ہمارے نوجوان ہیں تو یہ سنت و شریعت اور قرآن کی بات کو مذاق میں اڑا کے نکل جاتے. غفلت اس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے نا, جو دل سخت ہوتے جا رہے ہیں, نفاق پیدا ہو رہا ہے, غفلت طاری ہو رہی ہے, دل پتھر ہوتے چلے جا رہے ہیں, نصیحتیں اثر نہیں کر رہی. اس کا بہت بڑا سبب معاشرے میں یہ آلات موسیقی کا عام ہو جانا بھی ہے. میوزک, یہ میوزک جو ہے نا وہ دلوں کو سخت کرتا, نفاق اگاتا ہے اس میں. بہت بڑی ریزن غفلت کی, ہلاکت کے کاموں میں پڑنے کی. آئیے میں آپ کو ایک بڑی عبرت والی روایت سناتا ہوں. مکہ پاک میں نضر بن حارث نام کا ایک غیر مسلم شخص تھا. یہ بد نصیب اسلام سے انتہائی دشمنی رکھتا تھا. اس نے اسلام کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے طریقہ یہ اپنایا کہ خوبصورت آواز میں گانا گانے والی لونڈیاں, یعنی لیڈی سنگرز, یہ خریدتا, انہیں اپنے پاس رکھتا, کھلاتا پلاتا, ان کی خوب دیکھ بھال کرتا. یوں کہہ لیجئے کہ اس بد نصیب نے پورا گناہوں کا اڈا کھولا ہوا تھا. لیڈی سنگرز کو خرید کے ان کو کھلاتا پلاتا رکھتا پاس. جب اسے پتا چلتا کہ فلاں شخص اسلام کی طرف مائل ہو رہا ہے, کنورٹ ہونے لگا ہے, مسلمان ہونے لگا ہے فلاں بندہ, تو یہ اس کو پتا چلتا کہ قریب ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لے گا, اس کا دل نرم ہو رہا ہے. ایسے لوگوں کو بہلا پھسلا کے کسی طرح سے اپنے اس گناہوں والے اڈے پہ لے جاتا یہ نضر بن حارث. وہاں ان لیڈی سنگرز کو کہتا کہ اسے کھانے کھلاؤ, شرابیں پلاؤ اور خوب اسے گانے سناؤ. تو وہ لیڈی سنگرز ایسا ہی کرتی. پھر یہ کلمہ پڑھنے کا ارادہ کرنے والے سے کہتا, یہ نضر بن حارث اس کلمہ پڑھنے والے سے کہتا جو کلمہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہوا جس نے, کہ دیکھو ان کاموں میں کتنی لذت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس بات کی دعوت دیتے ہیں, نماز وغیرہ کا حکم دیتے ہیں, بھلا اس میں ایسی لذت کہاں؟ اس خطرناک ترین حربے سے یہ لوگوں کو اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کرتا تھا.
یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اب یہ اس کی اپنی ایک پوری چال تھی. گانے کے ذریعے، یہ محفل موسیقی کے ذریعے، یہ شراب اور رقص کی محفل کے ذریعے، یہ لوگوں کو اسلام سے دور کرنے اور بتانے کہ دیکھو اس طرح کے کاموں میں کتنی مزے ہیں، کتنی لذت ہے. اسلام میں چلے جاؤ گے تو یہ لذتیں نہیں ہیں، یہ مزے نہیں ملیں گے. نضر بن حارث نے لاکھ کوشش کی، لوگوں کو ورگلایا، مگر اسلام تو پھر اسلام ہے. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مقدس کی تاثیر، آپ کی پیاری پیاری باتوں کی لذت، خوبصورت تعلیمات کی روشنی کے سامنے یہ ناقص اور کمزور حربے کہاں ٹھہر سکتے تھے؟ چنانچہ دل اسلام کی طرف مائل ہونے تھے، وہ ہوتے رہے. لوگوں نے کلمہ پڑھنا تھا، پڑھتے رہے. اسلام پھیلتا رہا. اور نضر بن حارث کی کوششیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ناکام بناتے چلے گئے. شہزادہ اعلی حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب خوب کہتے ہیں نا، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے. ہاں ہنسی تم ہو، فتنے مٹا کر چلے. رب کے بندوں کو رب سے ملا کر چلے. جلوائے حق وہ ہم کو دکھا کے چلے. جگمگا ڈالیں گلیاں جدھر آئے وہ، جگمگا ڈالیں گلیاں جدھر آئے وہ. جب چلے تو وہ کوچے بسا کر چلے. سب کو اسلام کا تم نے بخشا شرف، گرتے پڑتوں کو پیارے اٹھا کر چلے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نضر بن حارث اس بد نصیب نے اسلام کے خلاف جو انتہائی خطرناک سازش رچائی تھی، گانے باجے، رقص و شراب کی محفلیں سجا کر لوگوں کو جو گمراہ کرنا چاہا تھا، صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس کی مذمت میں پارہ 21 سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 نازل ہوئی. اللہ پاک نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور انہیں ہنسی مذاق بنا لیں. ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ یہاں لہو الحدیث، کھیل کی باتوں سے مراد گانا بجانا ہے. مطلب یہ ہوا کہ نضر بن حارث جیسے وہ لوگ جو اپنا پیسہ کھیل کود کی چیزوں پر خرچ کرتے ہیں، گانے باجے پر، اس کے آلات کی خریداری پر، میوزیکل فنکشنز پر لگا ڈالتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے گمراہی پھیلائیں، لوگوں کو راہ خدا سے دور کریں، ہدایت کو مذاق بنا ڈالیں. ایسوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت کریمہ اور اس کے شان نزول پر غور فرمائیں. کتنا واضح اور صاف معلوم ہو رہا ہے کہ ناچ گانے وغیرہ یہ اسلام کے خلاف سازش ہیں. لہو الحدیث کہا گیا کہ جو چاہتے ہیں کہ کچھ کھیل کی باتیں خریدیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں، تو یہ اس آیت مبارکہ میں گانے باجے وغیرہ کو اسلام کے خلاف سازش کہا گیا. یہ آج سے نہیں، 1500 سال پہلے سے غیر مسلم بد نصیب لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے، نیکی سے ہٹانے کے لیے، دلوں کو نور ہدایت سے دور کرنے کے لیے گانے باجوں کا استعمال کر رہے تھے. نضر بن حارث بد نصیب تو مر کھپ گیا، جہنم کی آگ میں جلتا سڑتا چیختا چلاتا ہوگا. مگر افسوس، 7 کروڑ افسوس،
اس کی شروع کی ہوئی سازش آج بھی جاری ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان تو اس کی سازش کو سمجھتے بھی تھے اور اس سے دور بھی رہتے تھے. وہ تو اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، مگر آج غیر مسلموں کی ان سازشوں کو، بے حیائی، برائی، بدکاری، میوزک، اس طرح کی چیزوں کو یہ آج کے دور کے نوجوان سمجھنے کے لیے تیار نہیں. آج بلکہ غیر مسلموں کو ان سازشوں کی ضرورت ہی کیا رہی. خود مسلمان آگے بڑھ کر ان سازشوں کا حصہ بنے ہوئے ہیں. کتنے مسلمان ہیں جو ہزاروں نہیں لاکھوں روپے گانوں بازوں اور فلموں ڈراموں پر خرچ کر ڈالتے ہیں. بڑے بڑے میوزیکل فنکشنز کیے جاتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پر گانے بازوں کا باقاعدہ انتظام کیا جاتا ہے، پیمنٹ کر کر کے ارینج کیا جاتا ہے. جو امیر ہیں، وہ پیسے والے، وہ زیادہ پیسے لگا کر لیڈی ڈانسرز کو بلاتے، گانے والیوں کو بلاتے، اور جو غریب ہیں، جو اتنا پیسہ نہیں رکھتے، وہ سپیکر لگا کر، ڈیک لگا کے محلے میں شور و گل مچا لیتے ہیں. میوزک بجانا ہے، گناہ کرنا ہے. پیسے نہیں ہیں تو قرض لے کے کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں. پہلے بات ٹی وی کی تھی، پھر وی سی آر کی ہوئی، اب تو بڑے بڑے سائز کی ایل ای ڈیز لگائی جاتی ہیں، پروجیکٹرز آ گئے، ایل ای ڈیز آ گئیں. ہزاروں نہیں لاکھوں روپے لگا کر ووفر سسٹم خریدے جاتے ہیں. مکمل کمرہ میوزک روم کے طور پر ڈیزائن کروایا جاتا ہے. یہ بتانے والے بتاتے ہیں. بلکہ چارجنگ والے ہیڈ فونز آ گئے، جہاں بھی ہوں ہیڈ فون سر پر لگائیں، گانوں کی آوازوں پر تھرکتے مٹکتے چلے جائیں. یہ تو امیروں کے کام. اب ذرا ہم لو پروفائل میں آ جائیں، نچلے طبقے میں آ جائیں. وہ لوگ جو غربت کا رونا روتے دکھائی دیتے ہیں، وہاں بھی یہی حال ہے. کچھ عرصہ پہلے ایسا تھا کہ پوری مارکیٹ میں 1 یا 2 یا 4 سی ڈیز کی دکانیں تھیں، وی سی آر والی ہوتی تھیں. اب تو جگہ جگہ بیٹھے ہوتے ہیں. ایک چھوٹا سا ٹیبل رکھا ہوا ہے، اوپر کمپیوٹر ہے، اشتہار کیا لکھا ہوا ہے، میموری کارڈ فل کروائیں، موبائل میں گانے فلمیں ہم سے بھروائیں. اس سے بھی آگے بڑھیے تو خود اپنے پاس موبائل رکھا ہوا ہے، انٹرنیٹ کا پیکج لگا ہوا ہے، سوشل میڈیا پر لگے ہوئے ہیں، میوزیکل ریلز دیکھ رہے ہیں، بے پردگی، بد نگاہی، میوزک چل رہا ہے، ریلز دیکھ رہے ہیں، موسیقی سے بھرپور گناہوں پر مشتمل ویڈیو کلپس دیکھے جا رہے ہیں. اور تو کیا عرض کروں، گدا گاڑیوں والے بھی گانے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹریکٹر چلانے والا ہل چلا رہا ہے، کھیت میں برکت کیسے آئے گی، گانے چلا رہا ہے. کیا رحمت الہی نازل ہوگی؟ شادی کے موقع پر گانے بج رہے ہیں، میوزک چل رہا ہے، شیطانی آلات بج رہے ہیں، کیا اللہ کی رحمت نازل ہوگی؟ اب خود سوچیں. موسیقی اتنی عام ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں، کوئی گلی محلہ بازار موسیقی سے خالی نظر نہیں آ رہا. اور اگر ہم صرف مسلم سوسائٹی میں گانے باجے کے اخراجات کا حساب لگائیں تو شاید کروڑوں اربوں تک بات پہنچ جائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والوں، ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ناز کرتے ہیں. ان پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیے. فرمایا بعثت بہدم المزمار والطبل، مجھے آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اپنی بعثت کا ایک مقصد یہاں بیان فرما رہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بعثت بہدم المزمار والطبل، مجھے موسیقی کے آلات توڑنے کے لیے بھیجا گیا. اب آپ اندازہ کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آلات موسیقی توڑنے تشریف لائے. اور آج مسلمان آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد سے کتنا الٹ چل رہے ہیں. محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آلات موسیقی توڑنے کے لیے تشریف لائے اور مسلمان موسیقی سننے کے آلات پر لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے. آج آلات موسیقی، یہ موبائل بھی موسیقی کا آلہ ہی بنتا جا رہا ہے بازوں کا. اس کے اندر انٹرنیٹ چلا کے جو ریلز دیکھ رہے ہیں، جو ویڈیو کلپس دیکھ رہے ہیں، میوزک بج رہا ہے. اب تو مسجدوں تک میں میوزک بج رہا ہے. اپنے اپنے کمرے میں الگ الگ لے کے بیٹھے ہوئے موبائل، کمروں میں ہیڈ فون، کانوں میں ہیڈ فون لگے ہوئے، ہینڈ فری لگے ہوئے، میوزک بج رہا ہے، گانے بج رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہے. پہلے تو ایک گھر میں ٹی وی تھا، سارے لوگ دیکھتے، کچھ احتیاط کبھی کوئی کر لے تو کرے، لیکن اب تو ہر ایک کے ہاتھ میں آ گیا. دن بہ دن بے حیائی بڑھ رہی ہے، دن بہ دن موسیقی کی وہ یہ طوفان بڑھتا چلا جا رہا ہے. اے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. اللہ رب العزت سورہ نجم کی آیت نمبر 60 اور 61 میں ارشاد فرماتا ہے، وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو اور تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کریمہ میں لفظ سامدون یعنی غفلت میں پڑنے کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس سے مراد گانے ہیں. یعنی یہ فرمایا جا رہا ہے، اے لوگو تمہیں کیا ہوا، تم روتے نہیں ہو، ہنستے اور گانے اور سننے میں مصروف رہتے ہو. اللہ اللہ، پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمیں جھنجھوڑا جا رہا ہے، اے لوگو عبرت کیوں نہیں پکڑتے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے کیوں نہیں ہو، بس ہنستے ہی رہتے ہو، خوش گپیوں میں لگے رہتے ہو، گانے سنتے رہتے ہو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس آیت مبارکہ میں جھنجھوڑا جا رہا ہے، تم روتے کیوں نہیں، ہنستے ہی جا رہے ہو اور غفلت میں پڑے ہوئے ہو. اللہ پاک قرآن پاک میں ایک مقام پہ فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے کرم والے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا. ہم غفلتوں میں پڑے ہوئے، مرنا بھول گئے، موت یاد نہیں ہے، بھول گئے کہ اگر اسی طرح گانے سنتے، رات سوئے اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا بنے گا. فلم دیکھتے سوئے، اسی حالت میں موت آ گئی، کانوں میں گانے چل رہے ہیں، اسی حالت میں اگر ہارٹ فیل ہو گیا، اسی حالت میں کارڈیک اریسٹ ہو گیا، کیا پتا چلتا ہے موت آتے؟ کارڈیک اریسٹ اچانک دل بند ہو جاتا ہے، ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں، برین ہیمریج ہو جاتے ہیں، ایک کرنٹ لگتے پتا چلتا ہے. گاڑی میں گانے چل رہے ہیں، اسی میں حادثہ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسی حالت میں موت آ گئی، کیا بنے گا. شوگر شوٹ کرتے پتا نہیں چلتا. تو حیرت اس بات کی ہے، ایک بار کینسر کی وارڈ میں کچھ پیشنٹ تھے، ان کو ایک پیشنٹ کی عیادت کے لیے گئے تو کچھ اور مریضوں کو بھی ملنے کا وہاں موقع ملا. اس وقت بھی ایک بندہ موبائل میں بیٹھ فلم دیکھ رہا ہے، کینسر وارڈ میں. غفلت اس قدر بڑھ گئی. کینسر کا مریض تو اپنے آپ کو، جنہوں نے اپنی فیملی میں یا جس نے کوئی کینسر کو قریب سے دیکھا ہو تو وہ اس کو تو یہی ہوتا کہ اب میرا اگلی سٹیج کیا ہے. ویسے بھی ہم دیکھیں جوانی کے بعد بڑھاپے کی امید رکھی تو بڑھاپے کے بعد امید کیا تھی. غفلت اس قدر بڑی ہوئی ہے، موت یاد ہی نہیں، مرنا یاد نہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا یاد نہ رہا. ایک بڑی عبرت ناک حدیث پاک سنیے بڑی توجہ کے ساتھ.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری زمانہ میں اس امت کے بعض لوگوں کو بندر و خنزیر بنا دیا جائے گا. اللہ اکبر. ہم لوگ خوش فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ چونکہ ہم رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں لہذا ہم پر عذاب نہیں آئے گا. بات واقعی سچی ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو. مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس امت پر عذاب استیصال نہیں آئے گا، یعنی ساری کی ساری امت کو ہلاک کر دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا. البتہ ایک گھر پر تو عذاب آ ہی سکتا ہے، ایک محلے پر تو عذاب آ ہی سکتا ہے، ایک قبیلے پر تو عذاب آ ہی سکتا ہے. چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں اس امت کے بعض لوگوں کو بندر و خنزیر بنا دیا جائے گا. صحابہ کرام نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وہ لوگ ایمان نہیں رکھتے ہوں گے؟ سنے کیا وہ ایمان نہیں رکھتے ہوں گے جنہیں بندر و خنزیر بنا دیا جائے گا؟ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے کیا؟ اب آگے جو عبرتناک الفاظ ہیں وہ توجہ سے سنیے. فرمایا بلا کیوں نہیں. اے میرے صحابہ تم صرف ایمان کی بات کرتے ہو کہ کیا وہ مومن نہیں ہوں گے، کیا وہ کلمہ نہیں پڑھتے ہوں گے؟ فرمایا بلا کیوں نہیں. تم تو صرف ایمان کی بات پوچھ رہے ہو. وَيَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ. فرمایا وہ روزے بھی رکھتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، حج بھی ادا کرتے ہوں گے. اب تو صحابہ کرام کی حیرت اور بڑھ گئی. پچھلی امتوں پر جو عذابات آئے ان کا بڑا جرم تو یہی تھا کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتے تھے. قوم نوح نے کلمہ نہیں پڑھا، عذاب آیا. قوم لوط کے اور بھی جرم تھے مگر کلمہ نہ پڑھا تو عذاب آیا. قوم عاد و سمود نے کلمہ نہ پڑھا، عذاب آیا. یہاں تو کلمہ پڑھنے والے، ایمان والے، روزے والے، حج کرنے والے، ان پر عذاب آئے گا. اور عذاب بھی کیسا بتایا کہ انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جرم کیا ہوگا؟ فرمایا یہ لوگ موسیقی کے آلات رکھیں گے، میوزیکل انسٹرومنٹس. فرمایا یہ موسیقی کے آلات رکھیں گے، گانے والیاں رکھیں گے، یعنی گانے باجے سنا کریں گے، ساری رات شرابیں پیتے کھیل کود میں مصروف رہیں گے، صبح اٹھیں گے تو بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کس قدر عبرت کی بات ہے. یعنی ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ میری امت پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب بظاہر نیک نمازی، مسجدوں میں آنے والے، روزے رکھنے والے، حج و عمرہ کے لیے تڑپنے والے، بازار مذہبی حلیہ والے، بازار مذہبی لوگ بھی گانے باجوں کی نحوست میں گرفتار ہو جائیں گے. یہ زمانہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یہ زمانہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ایک وقت تھا جب ٹی وی نیا آیا تھا، محلے میں جس گھر میں ٹی وی ہوتا لوگ اپنے بچوں کو اس گھر میں جانے سے روکتے تھے کہ کہیں بچے ٹی وی دیکھ کے خراب نہ ہو جائیں. اب تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. ٹی وی، وی سی آر، سی ڈی، یہ تو پرانی باتیں ہو گئی. اب ہر ایک کی جیب میں موبائل ہے. گھر میں 5 افراد ہے تو سب کے پاس اپنا اپنا موبائل. کون کیا دیکھ رہا ہے کسی کو خبر نہیں ہے. عام طور پر یہی حال ہے کہ سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں میوزک وغیرہ میں گرفتار ہو جاتے ہیں. خالص مذہبی ویڈیو، بیان، نعت چلائیں تو بھی ایڈز آ جاتی ہیں، اشتہارات آ جاتے ہیں، موسیقی چلنے لگ جاتی ہے.
सारी सारी रात महफिल सजाते, मिलाद के नाम पर भी महफिलें करते, दूर दूर से शख्सियात बुलाई जाती, और बाज बदनसीब ऐसे कि म्यूजिक के साथ नाते पढ़ने लग गए, म्यूजिक बजने लग गए। ए आशिकाने रसूल, सोचिए ये हमें क्या हो गया, हम किस तरफ चल पड़े। तसव्वुर बांधिए, वो लोग जो पांचों वक्त के पक्के नमाजी भी हैं, रोजे भी रखते हैं, अच्छे अच्छे स्टेटस भी लगाते हैं, मगर रात को जब तन्हाई में होते हैं, हैंड फ्री लगाकर मोबाइल पर न जाने क्या क्या देखते हैं। सोचिए ये इबरतनाक हदीस पाक अगर हमारे ही मुतल्लिक हुई, रात को मोबाइल पर गुनाहों भरी चीजें देखते देखते सोए, सुबह को बंदर या खंजीर बन चुके हुए तो क्या बनेगा। आखिरत का अजाब तो अपनी जगह, दुनिया में इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। हदीस पाक में है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस उम्मत में कौम होगी वो रात को खोएंगे, रात को खाएंगे पिएंगे, खूब खेल कूद करेंगे, सुबह होगी तो बंदरों खिंजीर बन चुके होंगे, उनके घर जमीन में धंसा दिए जाएंगे। लोग पुकार रहे होंगे, रात फुला का घर जमीन में धंस गया। दूसरी तरफ से आवाज आएगी, फुला का घर भी जमीन में धंस गया। मजीद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन पर आसमान से इसी तरह पत्थर बरसेंगे जैसे कौमे लूत पर बरसे थे। ऐसी ही तबाह कर डालने वाली आंधी आएगी जैसी कौमे आद पर आई थी। उनके जुर्म क्या होंगे? फरमाया शराब पीते होंगे, रेशम पहनते होंगे, गाने वालियां यानी गाना बाजा इख्तियार करते होंगे, सूद खाते होंगे और रिश्तेदारियां तोड़ते होंगे। ये जो जुर्म बयान किए गए, जिनके घर धंसेंगे, जिन्हें बंदरों खिंजीर बनाने का इस हदीस में जिक्र किया जा रहा है, क्या आज हमारे मुआशरे में ये नहीं हो रहा? रिश्तेदारी नहीं काटी जा रही? क्या गाना बाजा आम नहीं हो रहा? क्या शराब नहीं पीने लगे लोग? क्या मर्द के लिए रेशम जो हराम किया गया वो नहीं पहना जा रहा? अल्लाह की पनाह, आज शादी के फंक्शंस में, मेहंदी की रातों को घरों में नाच गाने का इत्तेमाम करने वाले, सारी सारी रात ऊंची आवाज में गाने चलाकर मोहल्ले वालों का चैन और सुकून बर्बाद करने वाले, कभी वैलेंटाइंस डे के नाम पर, कभी ईद की चांद रात के नाम पर, कभी किसी इदारे या कंपनी की गोल्डन जुबली तो कभी सिल्वर जुबली, कभी डायमंड जुबली, कभी बच्चे की सालगिरह, न जाने किन किन नामों के साथ पूरी पूरी रात फंक्शंस रखने वाले, सारी सारी रात म्यूजिक बजाने, गाने सुनने सुनाने वाले, नाच रंग की महफिलें सजाने वाले। जरा सच्चे दिल से गौर करे, ये इबरतनाक हदीस पाक अगर हमारे ही मुतल्लिक हुई, वो घर जो जमीन में धंस जाएगा। अल्लाह ना करे अगर हमारा ही घर हुआ, वो लोग जो बंदरों खिंजीर बना दिए जाएंगे। अगर हम ही हुए जिन पर पत्थर बरसेंगे, हाय अगर ये बदनसीब हम ही हुए, तो सोचिए क्या बनेगा। अमीर अहले सुन्नत जैसे वली नेमत ये खौफे खुदा से डरते हुए क्या लिखते हैं? हाय आज बनता हूं मुअज़्ज़ज़ जो खुले हश्र में ऐब, आह रुसवाई की आफत में फंसूंगा या रब। अगर तू नाराज हुआ मेरी हलाकत होगी, हाय मैं नारे जहन्नम में जलूंगा या रब। अफ़्व कर, माफ कर, अफ़्व कर और सदा के लिए राजी हो जा। अफ़्व कर और सदा के लिए राजी हो जा। कर करम कर दे तो जन्नत में रहूंगा या रब। प्यारे इस्लामी भाई, इस वक्त हमारी सांसें चल रही है, अभी मौका है तौबा करने का, अभी मौका है माफी मांगने का, अभी मौका है अल्लाह को राजी कर लेने का। ये सांस की माला टूट गई तो पछतावे रह जाएंगे।
اللہ ناراض ہوا تو پچھتاوے رہ جائیں گے. یارے پیارے اسلامی فلموں ڈراموں سے توبہ کر لے, گانے باجے سے توبہ کر لے. حدیث پاک میں ہے دو آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے, نعمت کے وقت باجا اور مصیبت کے وقت چلانا. امام بہقی نقل کرتے ہیں گانے باجے سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ یہ شہوت کو ابھارتے اور غیرت کو برباد کرتے ہیں, اور یہ شراب کے قائم مقام ہیں, اس میں نشے کی سی تاثیر ہے. یہ غیرت کو برباد کرتے ہیں گانے باجے, یہ شراب کے قائم مقام ہیں, ان میں نشے جیسی تاثیر ہے, یہ شہوت کو ابھارتے ہیں. ہمارے معاشرے کو بربادی کی راستے پر چلانے میں ان آلات موسیقی, گانے باجے اور میوزک کا بڑا ہاتھ ہے. ایک روایت کا مفہوم ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے گانا دل میں یوں نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی اگاتا ہے, اور ذکر دل میں یوں ایمان پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی اگاتا ہے. گانا کیسے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے, اور اللہ کا ذکر دل میں ایمان پیدا کرتا ہے. اب دیکھیں روح کی غذائیں دو طرح کی پتہ چل گئی نا اس روایت میں. گانا یہ بڑی زہریلی غذا ہے جو دل کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے, روح کو بگاڑتا ہے. اور دوسری غذا اللہ پاک کا ذکر ہے, یہ انتہائی مفید غذا ہے جو دل میں ایمان کا نور پیدا کر کے روح کو چمکا دیتی ہے. اب دو طرح کی غذائیں پتہ چلی, دل کو, روح کو. گانا بھی یہ نفاق اگا رہا ہے اور اللہ کا ذکر دل میں ایمان اگا رہا ہے. بعض کہتے جناب ہم اپنا ڈپریشن کم کرنے کے لیے, تھوڑا ریلیکس ہونے کے لیے, تھوڑا فریش ہونے کے لیے تھوڑا گانا سن لیتے ہیں, فلم دیکھ لیتے ہیں, تھوڑا یار انجوائمنٹ کر لیتے ہیں. آپ اتنی سختی نہ کریں, ارے دل کو تھوڑا یار ریلیکس ہو جاتا ہے, تھوڑا بندہ ایزی فیل کر لیتا ہے. اب آپ سوچیں کہ کیا یہ گانا باجا جو ہے یہ دل کے سکون کا سبب بنا؟ ہمارے نوجوان یہ دل کے سکون کے لیے کبھی میوزک کنسرٹ میں چلے گئے, کلبوں میں چلے گئے, گانے باجے سننے لگے, فلمیں دیکھنے لگے, نشہ کرنے لگے, بے حیائی کے اڈوں پہ چلے گئے, ناجائز عورتوں کے پیچھے چلے گئے, بے حیائی میں بڑھتے چلے گئے. کیا سکون ملا؟ نہیں, سکون نہیں ملے گا, کیونکہ ان چیزوں میں سکون نہیں ہے. اللہ پاک فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبر یاد سن لو, سن لو, اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے. سکون کس چیز میں ملے گا؟ اللہ کی یاد میں, نماز میں, دعا میں, ذکر الہی میں, سنت و بر اجتماع میں, نیکی کی باتوں میں, مدینۃ المنورہ میں, مکہ المکرمہ میں, طواف کعبہ میں, مینا اور عرفات میں, گنبد خضرا کی زیارت میں. مانگو نا یہ سکون. کن چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں؟ یہ دل بے قرار کرنے والی چیزیں ہیں. تھوڑی دیر کے لیے ہلا گلا یا لذت تو آ جائے گی, لیکن پھر بے سکونی بڑھتی ہے, پریشانیاں بڑھتی ہیں گناہوں سے, اور اللہ رسول کی یاد میں دل کو سکون ملتا ہے. میرے اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں کہ میں اپنے آقا کے قربان جاؤں, قربان میں ان کے نثار, کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. ان کی تو یاد ایسی ہے جو غموں کو بھلا دیتی ہے. یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول, یہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع, یہ قافلے, دینی کام آپ دیکھیں کہ یہ نوجوانوں کو گناہوں سے, گانے باجے سے, بے حیائی سے, بے عملی سے نکال کے سنتوں کے راستے پہ چلانا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے راستے پر چلانا. آئیے مل جل کر اپنے معاشرے کو گناہوں سے بچانے میں اپنا کردار ادا کریں. یہ جو روایتیں بیان کی گئیں, آخری زمانے میں جو لوگوں کا حال ہوگا, جو آگ, پتھر اور زمین میں دھنسنا, بندر و خنزیر بنائے جانے کا ذکر, یہ عبرت ہے. یہ روایتیں بیان ہوئی ہیں اور ہمیں ڈرنا چاہیے, ہمیں سچی توبہ کر لینی چاہیے. روایتوں میں ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے, قرآن پاک کی آیت ہے, فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین, بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. حضرت ابو ہاشم فرماتے ایک مرتبہ میں بصرہ جانے کے لیے کسی کشتی میں سوار ہوا,
اس کشتی میں ایک مرد تھا اور اس کے ساتھ ایک کنیز تھی عورت. جب ہم کچھ آگے بڑھے تو اس مرد نے کنیز سے کہا شراب لاؤ. شراب لائی, مرد پینے لگا, کنیز گانا گانے لگی. میری طرف اس نے دیکھا اور کہا کیا تمہارے پاس اس گانے جیسی کوئی چیز ہے؟ میں نے کہا میرے پاس وہ ہے جو اس سے کہیں زیادہ بہتر اور بھلا ہے. اس نے کہا سناؤ. تو میں نے یہ آیات پڑھنا شروع کی. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت. ان آیات کو سن کر وہ شخص رونے لگا. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا, تارے جھڑ پڑیں گے, پہاڑ چلائے جائیں گے. پھر جب میں نے آگے پڑھا نا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے, تو وہ رونے لگا اور کہنے لگا کنیز میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا, شراب کو بہا دو. مجھے قریب بلایا, کہنے لگا بھائی تم کیا کہتے ہو, کیا اللہ میری توبہ قبول فرما لے گا؟ میں نے جواب میں یہ سورہ بقرہ کی آیت پڑھ دی, ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. یہ سن کر اس نے توبہ کر لی. حضرت ابو ہاشم فرماتے اس کے بعد 40 سال تک ہم دوستوں کی طرح رہے. 40 سال کے بعد اس کا انتقال ہوا. میں نے اسے خواب میں دیکھا تو پوچھا تمہارا کیا ہوا, تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے؟ بولا مجھے میرے رب نے جنت عطا فرما دی. سمجھائیں, سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. اب ہم اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچائیں, دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں. دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہمیں سکھاتا ہے ہمیں اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچانا ہے, دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دینی ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں نیک لوگوں کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, اور جب کسی بےہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں. نہیں پتا چلا نیک لوگ کہیں سے گزرے اور وہاں گناہوں بھرے کام ہو رہے ہوں تو وہاں سے اپنی عزت بچا کر گزر جاتے ہیں. لہذا اپنے آپ کو ان گناہوں کے کاموں میں ہم نے بھی آلودہ نہیں ہونے دینا اور اپنے گھر والوں کو بھی اس گناہوں کی آلودگی سے بچانا ہے, بے حیائی کے کاموں سے بچانا ہے, برائی کی باتوں سے بچانا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن کے جئیں. ہم اللہ پاک کے بندے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں. ہمیں کہنا کس کا ماننا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا. شیطان کی بات نہیں ماننی. کتابوں میں لکھا کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کو توڑنے کے لیے, یعنی ان کی محفل میں لوگ آتے تھے, کلام سنتے تھے اور دل کھچے چلے آتے تھے. پہاڑ مسخر کر دیے تھے اللہ نے, قرآن پاک میں فرمایا داؤد کے ساتھ. تو یہ شیطان بڑا جلا بھنا ان کی محفل کو دیکھ کے کہ لوگ تو اللہ کے قرب کو پا رہے ہیں, اللہ کے پیارے نبی کے پاس جا رہے ہیں. تو شیطان نے لوگوں کو حضرت داؤد علیہ السلام کی صحبت اور قربت سے روکنے کے لیے بانسری اور تنبورہ بنایا بجایا بجوایا, یوں لوگوں کو اس محفل سے توڑ کر موسیقی کی طرف کھینچا. تو یہ آلات موسیقی, دا انوینشن آف میوزیکل انسٹرومنٹس, اس طرح کی چیزیں ہیں. اللہ پاک ہمیں برائی سے, بے حیائی سے اور ان گناہوں والی چیزوں سے محفوظ رکھے. دعوت اسلامی کا دینی ماحول, اب اس میں آپ دیکھیں کہ ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ بنا ہے, پورا آئی ٹی کا ڈپارٹمنٹ. اب موبائل سے لوگ جڑے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے, اب موبائل کو اچھا استعمال کر لیتے ہیں. آئی ٹی ڈپارٹمنٹ جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کریں. اس ڈپارٹمنٹ کے ذریعے 55 موبائل اپلیکیشنز بنائی گئی ہیں. مثلا تفسیر صراط الجنان, پوری تفسیر قرآن ہے اردو زبان میں, فیضان حدیث, فتاوی رضویہ, بہار شریعت, اسلامک سپیچز, اس طرح کی بہت ساری اسلامی سپیچز ہیں, دارالفتہ اہل سنت وغیرہ. جبکہ 87 اسلامک ویب سائٹس بنائی گئی ہیں, دعوت اسلامی .net, دعوت اسلامی .org, ilyasqadri.com, اس طرح کی 87 اسلامک ویب سائٹس بنائی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے. اب اسی طرح آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے ایک موبائل اپلیکیشن بنائی ہے جس کا نام ہے قرآن ٹیچر. اب ہمارا بچہ قرآن سیکھے, نوجوان قرآن سیکھ جائیں, اسلامی بہنیں قرآن سیکھ جائیں, اسلامی بھائی قرآن سیکھ جائیں. قرآن ٹیچر اپلیکیشن, درس نظامی, فیضان نماز کورس اور زکوٰۃ کورس جیسے بے شمار آن لائن کورسز کے لیے رجسٹریشن کروائی جا سکتی ہے. اسٹوڈنٹس پورٹل میں اپنی آن لائن کلاس کی سرگرمیوں کے بارے میں باخبر رہ سکتے ہیں.
دعوت اسلامی کے اس پلیٹ فارم پر تقریباً 50 سے زیادہ اسلامی کورسز کروائے جا رہے ہیں. یہ اپلیکیشن آن لائن ہونے والے کورسز کے بارے میں بھی انفارمیشن رکھتی ہے. آپ اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی کورس کا انتخاب کر سکتے ہیں. یہ قرآن ٹیچر موبائل اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں. دعوت اسلامی کے ان جو ہے وہ آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ کی اپلیکیشن سے ویب سائٹ سے استفادہ کریں. اللہ رب العزت نے ہم پر کرم کیا ہے, ہمیں اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا دینی ماحول میسر ہے. اب آپ فیضان مدینہ G11 مرکز میں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز میں ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول ہی کی برکت ہے کہ جو آج اتنی شدید بارش, بلکہ زالہ باری, اولے, اتنے اولے پڑے آج. اب ہمیں تو لگ رہا تھا کہ آج کے اجتماع میں, یہ مغرب سے کچھ دیر پہلے عصر کے بعد کی بات ہے, ہمیں تو لگ رہا تھا کہ شاید آج کے اجتماع میں ہم ہوں گے, مدنی چینل کے ناظرین ہوں گے. یہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے جس کی برکت سے الحمدللہ آج اتنی, ایسے موسم میں بھی اتنی بڑی تعداد میں عاشقان رسول جمع ہے. تو اگر یہ دعوت جس طرح آج کے اجتماع کے لیے خصوصی دعوت دی, تو ہر ہفتے اس طرح دعوت دے کے, ترغیب دلا کے, گاڑیاں چلا کے اپنے علاقوں سے اسلامی بھائیوں کو لائیں, تو انشاءاللہ کریم اجتماع بڑھتا جائے گا, نیکی کی دعوت کا سلسلہ بڑھتا جائے گا. مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے ذریعے جو ہے وہ شرکت کرتے رہیں. اور چونکہ اب ایام ایسے آ رہے ہیں, ایک تو ویسے ہی کہ پھر مدینے کی جانب چلے قافلے, پھر میری بے قراری کے دن آ گئے. حج کے قافلے جا رہے ہیں, حاجیوں کے قافلے جا رہے ہیں. اللہ سے دعا کرے اللہ پاک ہمارے لیے بھی اسباب پیدا کر دے, حج کا شرف نصیب ہو. اس کے لیے بھی دعوت اسلامی کا دینی ماحول حج و عمرہ مجلس کے ذریعے سہولت دے رہا ہے. اب قربانی کے ایام قریب آ رہے ہیں, تو اجتماعی قربانی کی بھی سہولت دیتا ہے دعوت اسلامی کا ہمارا ڈپارٹمنٹ. اور قربانی کے بارے میں اس کی معلومات ابلغ گھوڑے سوار رسالہ ہے, اس میں بڑی بڑی پیاری معلومات دی گئی ہیں. بیان کے آخر میں کچھ سنت اور آداب بیان کرتا ہوں کہ حدیث پاک میں جو خوش دلی سے ثواب کے لیے قربانی کرے, اس کی قربانی اس کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائے گی. تمہارے لیے قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہتمام سے قربانی فرمایا کرتے تھے. قربانی ہر اس بالغ مقیم مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو مالک نصاب ہو. جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے, ایسے شخص کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں جو صدقہ اور قربانی نہیں کرتا اس سے آرام چھین لیا جاتا ہے. قربانی کے وقت میں قربانی کرنا ہی لازم ہے, کوئی دوسری چیز ناکافی ہے. اب اس کے لیے مکتبۃ المدینہ کی بہار شریعت جلد 3 اور امیر علیہ سنت کا رسالہ ابلغ گھوڑے سوار یہ خرید فرمائیے, اس کا مطالعہ کیجئے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک, دعائیں اور احادیث مبارکہ سماعت کیجئے. بزرگوں نے فرمایا جو شخص شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. جو شخص یہ درود پاک پڑھے, اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اللہم
صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. اللہ محمد ساوی بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا. اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. قرب مصطفیٰ والا درود بھی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصہ میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں, ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں. اے نیکی چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر, اور اے گناہ چاہنے والے گناہ کرنے سے باز آ جا. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو واتوب الیہ پڑھے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں رسالہ عجیب آزمائش کی ترغیب دلائی جائے گی. تمام عاشقان رسول یہ رسالہ پہلے ہی سے حاصل کر لیں اور اس کا مطالعہ کر کے یا آڈیو رسالہ سن کر امیر اہل سنت کی دعائیں لیں. ہر ہفتے امیر اہل سنت مدنی چینل پر لائیو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں تقریباً 9:15 بجے. ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز ہو جاتا ہے جس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائیں گے. تمام عاشقان رسول اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت کریں اور دوسروں کو بھی اس کی بھرپور دعوت دیں. مکتبۃ المدینہ نے ایک اہم کتاب بنام سیرت مصطفیٰ جان رحمت
شائع کر دی ہے، جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کے آباء و اجداد، ولادت باسعادت، بچپن، جوانی اور دیگر اہم تاریخی واقعات پڑھ سکیں گے۔ تو یہ کتاب 450 روپے میں مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے قیمتاً طلب فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے اب ذکر الہی کی طرف بڑھتے ہیں، ابھی ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ گنبد خضرا کا تصور کر کے 11 دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الا اللہ 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اذکر اللہ 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 اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے اسلامی بھائیو، جو آج اسلام آباد میں دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ G11 مرکز میں جمع ہے اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں اب دعا کا وقت ہوا ہے. آئیے اپنے ہاتھ سینے تک اٹھا لیں، کندھوں تک، چہرے کے مقابل یا سر سے اونچا ہو سکے تو رو کر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لیں کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا 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 یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا خير الوارثين يا أرحم الراحمين يا سريع يا كريم يا عفي يا معطي يا مانع يا محيي يا مقسط يا حي يا قيوم يا رب یا رب یا رب یا وہاب یا غفار انت حسبی ونعم الوکیل واسم اللہ تعالی الاعظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعی به اجاب. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بخش دے بخشے ہوں کا صدقہ. یا اللہ
میری جھولی بھر دے، بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، برسا دے رحمت کی برکھا، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ اے ہمارے کریم پروردگار، تیرے بندے تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، دنیا بھر میں نہ جانے کہاں کہاں مدنی چینل کے ذریعے دعا میں ہمارے ساتھ کئی دکھیارے بھی شامل ہوں گے، یا اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی سارے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے وہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، وہ گناہ جو غلطی سے ہو گئے، وہ گناہ جو ہم نے لوگوں کے سامنے کیے، وہ گناہ جو ہم نے لوگوں سے چھپ چھپ کر کیے، وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں، وہ گناہ جو ہمیں یاد بھی نہیں، جو گناہ ہم نے دن کے اجالے میں کیے، وہ گناہ جو ہم نے راتوں کی تاریکیوں میں کیے، میرے مالک تو ہماری ایک ایک حرکت سے واقف ہے۔ اے کریم پروردگار، ہمارے ان تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ فرمانا۔ اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذالک۔ اے اللہ اپنے کرم سے ہماری خطائیں بخش دے۔ اے اللہ ہماری غلطیاں معاف کر دے۔ اے اللہ نزا کے وقت ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ اے اللہ ہمیں بری موت سے بچانا، ہمیں برے خاتمے سے بچانا۔ اے اللہ ہمیں اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا۔ ہم نے گناہوں سے اپنے وجود کو اتنا گندا کر لیا، ہمارا رواں رواں گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اپنے گناہوں بھرے وجود کو تیری بارگاہ میں گھسیٹ لائے، تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں مولا، ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اے اللہ ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھنا۔ یا ستار، یا ستار، یا ستار، ہمارے عیبوں کو چھپائے رکھنا۔ اللہم اختم لنا بالخیر، اللہم اختم لنا بالخیر، اللہم اختم لنا بالخیر۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ اس پورے مجمع پر کرم کی نظر کر دے، تمام مدنی چل کے ناظرین کی دعاؤں پر بھی رحمت کی نظر فرما۔ اے اللہ مریضوں کو شفا دے دے، ایک گناہوں کا مریض بھی آیا ہے، اسے بھی ٹھیک کر دے مالک، ہمارے گناہ مٹا دے، ہمارے ظاہری باطنی مرض دور کر دے، قرضوں سے رہائی عطا کر دے، گھریلو ناچاکیاں پریشانیاں دور کر دے۔ یا اللہ جن کے بچھڑے ان کو ملا دے، روٹھوں کو منا دے، اجڑتوں کو بسا دے، کاروباری پریشانیاں دور کر دے، مصیبتیں تکلیفیں دور کر دے۔ یا اللہ پاک اپنے کرم سے ہماری ساری نیک مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی خیر ہو، ہمارے ملک پاکستان کی خیر، عالم اسلام کی خیر، پوری دنیا کے مسلمانوں کی خیر فرما۔ اللہم ارحم امت محمد رحمتا عامہ۔ الہ العالمین، جو جو دلوں میں نیک مرادیں لیے دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، سب کی نیک مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔
صبا در مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا صبا در مصطفیٰ تے جا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا نبی دے قدماں تے سر جھکا کے نبی دے قدماں تے سر جھکا کے کبھی درود و سلام میرا سلام میرا لیا مدینے دا سب نے رستہ لیا مدینے دا سب نے رستہ میں تھے ہی رہ گیا ترسدا میں تھے ہی رہ گیا ترسدا تو جا کے آقا نو دست بستا تو جا کے آقا نو دست بستا کبھی درود و سلام میرا سلام میرا تو سامنے روزے دیکھ لو کہ تو سامنے روزے دیکھ لو کہ میری طرح زارو زار رو کے میری طرح زارو زار رو کے سوال کہہ کے سوالیاں دا سوال کہہ کے سوالیاں دا کبھی درود و سلام میرا سلام میرا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قرشی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری رحمتوں کا دریا سریعان چل رہا ہے، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔
یورپی ممالک جرمنی اور نیدرلینڈز میں دینی کاموں کی مصروفیت کے بعد خلیفہ امیر اہل سنت کی گریس آمد 26 اپریل 2026 کو فیضان مدینہ ایتھنز میں دعوت اسلامی کے تحت عظیم الشان سنت و بھرا اجتماع۔ مولانا حاجی عبید رضا تاری مدنی نے سنت و بھرا بیان کرتے ہوئے نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا۔ کیوبیک کینیڈا میں دعوت اسلامی کے تحت ذمہ داران کا 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع۔ امریکہ اور کینیڈا کے مختلف شہروں سے ذمہ داران اور مبلغین سمیت اساتذہ اور طلباء کرام کی شرکت۔ مولانا عبدالحبیب اتاری اور حاجی خالد اتاری نے دینی کاموں کے حوالے سے رہنمائی کی۔ 23 اپریل 2026 کو پاکستان ریلوے قافز اسٹور لاہور پنجاب میں سنت و بھرا اجتماع۔ رکن شورا حاجی یافر رضا تاری کا عشق رسول کے موضوع پر سنت و بھرا بیان۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا